سامعین، ایک سوال آیا ہے کہ کیا حج کے دوران مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضری، گنبد خضرا پر حاضری دینا ضروری ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ مدینہ جانا حج کے فرائض جو 3 ہیں ان کے اندر یہ شامل نہیں ہے، اور حج کے جو 6 واجبات ہیں ان کے اندر بھی شامل نہیں ہے۔ تو گویا اگر ہم مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ نہیں حاضر ہوں گے تو حج پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی کمی نہیں آئے گی، حج ہماری ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو کہاں کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں، لوگ پھرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، جنگلوں بیابانوں میں وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، سب کچھ، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی کی پیروی کرو گے تو میں خود تمہیں چاہنے لگوں گا، میں آپ کو خود اپنے حاضر کر لوں گا، اپنے پاس لے لوں گا۔ تو یہ سارا دین، یہ حج بھی، یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نے ہی بتائی ہے، تو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، جتنی زیادہ تابعداری کریں گے، اللہ کے احکام، اللہ کی ذات کی پہچان اتنی زیادہ ہوگی۔ تو اس جذبے کے ساتھ یہ ہمارا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے مدینہ منورہ حاضری۔ اور پھر یہ بھی ائمہ کے نزدیک، محدثین کے نزدیک یہ بھی ہے، فضائل میں بیان کیا گیا ہے کہ 40 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ تقریباً 8 دن بنتے ہیں۔ تو اس لیے حجاج کرام کی ترجیح ہوتی ہے کہ ہم 8 دن کم از کم 40 نمازیں مسجد نبوی میں رہیں۔ اور سعودی عرب میں جو احباب ہیں، جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ سارے حجاج جو آتے ہیں، جو عمرہ کرنے والے آتے ہیں، ان سب کو مدینہ منورہ کی بھی زیارت دی جائے، موقع دیا جائے، اور ان کے 8 دن بھی گزارے جائیں، وہاں 40 نمازیں بھی ان کی ہو جائیں۔ اور انہوں نے بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر کسی کی فلائٹ حج سے بہت پہلے ہے تو وہ پہلے مدینہ منورہ میں بھجوا دیتے ہیں، یہاں پہ اس کے 8 دن لگواتے ہیں، اور پھر وہ مکہ جاتا ہے اور باقی سارے دن جتنے بھی رہنے ہیں وہ سب وہاں مکہ میں رہے گا۔ اور اگر وہ حج کے قریب جاتا ہے تو پھر وہ جدہ اترواتے ہیں فلائٹ، اور پھر وہاں سے وہ مکہ آتا ہے اور حج کرتا ہے، اور حج کے بعد پھر اتنے دن 8 دن بچاتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ واپس آ جائے۔ اور انہوں نے یہ ایک اس طرح کے انتظام کیے ہوئے ہیں، کیونکہ رہائش کی بھی انہیں منصوبہ بندی کرنی ہے، اور کھانے پینے کی، اور یہ سب، اور پھر حرم کے اندر جانے کی بھی، تو یہ سب انہوں نے، اور یہ حاجیوں کی سلامتی کے لیے سب کچھ ایک ایک قدم انہوں نے سوچا ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ وہ صرف 8 دن جو محدود مدت ہے نا، یہ 40 نمازیں یہ ان کی مسجد نبی کے اندر آئیں، اور اس کے سے زیادہ وہ بالکل بھی نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ کہیں ترتیب میں، پروگرام میں ہمیں کمی آ جائے تو ہماری 40 نمازیں بھی پوری نہیں ہوتی، 39 نمازیں ہی ہو جاتی ہیں، اور وہ گورنمنٹ کی سواریاں آتی ہیں کہ چلو چلو بھاگو، چلو، پھر جتنا وقت رہ جائے گا وہ سارا مکہ کے اندر ہو جائے گا۔ ان کے وہاں بے شمار انتظام، بے شمار ہوٹل، اور آگے انہوں نے شہر بنائے ہوئے ہیں، العزیزیہ اور الخالدیہ، پھر انہوں نے یہ منظم طریقے سے، اور وہاں وہ پھر الگ الگ دور، یہاں تک کہ 3 بسیں بھی ہمیں تبدیل کرنی پڑتی ہیں، اتنا دور بھی ہو جاتا ہے، خانہ کعبہ آتے ہوئے 3 بسیں بھی الگ الگ لینے پڑ جاتی ہیں۔ اور بالکل احاطے کے باہر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کلاک ٹاور جو ہے، مکہ کلاک ٹاور، وہ بالکل وہ اس کا صحن، کلاک ٹاور کا اور مکہ اور خانہ کعبہ کا صحن وہ ایک صحیح ہے کہ وہاں سے نکلیں اور پھر سامنے ہی خانہ کعبہ جاتا ہے۔ تو اتنا قریب بھی انہوں نے کر دیے ہیں، اور یہ اس لیے کہ سارا جو ہمارا سارا ہے رش وہ بے شک مکہ میں آ جائے مگر مدینہ منورہ کے اندر نہ ہو، اور اس لیے حاجی محسوس کرتا ہے کہ یہاں مدینہ کے اندر سکون ہے۔ اور یہ ایک عام بات ہے، ایک عام خیال ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر اللہ کا جلال ہے اور مدینہ منورہ کے اندر جمال ہے،
اور وہ اسی طرح بات کرتے ہیں کہ مدینہ والے جو ہیں وہ اکرام میں اور محبت میں وہ بھی زیادہ ہے. تو جو بھی یہاں سے جاتا ہے اور جو بھی یہاں سے جائے وہ اس کے دل میں یقیناً یہ جذبات اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اور وہ اس شوق سے جاتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری دیں. تو وہاں محبت کے بہت منفرد جو ہیں وہ انداز دیکھ رہے ہوتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں کہ وہ درود السلام بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور میں نے ایک دیکھا کہ غالباً یہ برصغیر کے ہی مسلمان تھے کچھ دو، وہ نعت پڑھنا چاہ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ بالکل قریب جا کر قبر مبارک کے قریب جا کر وہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، اور رش بھی ایسا ہوتا ہے کہ ممکن نہیں ہوتا. تو وہ دونوں بزرگ تھے، وہ وہاں سے ایک طرف ہو گئے بقیہ کی طرف اور جنت البقیع کی طرف، اور یہاں تک کہ وہ وہاں کھڑے ہو سکیں تاکہ شرطیں ان کو پریشان نہ کریں، دوسرے لوگ ان سے پریشان نہ ہوں. اور وہاں وہ کھڑے ہو کر وہ نعت پڑھ رہے تھے، اور بڑے بڑے ہی جذبے کے ساتھ اسی طرح ہاتھ اپنے کر رہے تھے استعمال، اور وہ اپنے نذرانہ عقیدت وہ پیش کر رہے تھے. تو مسلمان تو وہاں جاتے ہیں تو ان کی درینہ آرزو جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.